تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کی 50ویں سنی کانفرنس میں ہم شریک ہیں۔ حسن اتفاق سے اس وقت ہمارے درمیان عزت مآب جناب میجر طاہر اقبال صاحب تشریف فرما ہیں۔ جناب میجر صاحب اور پھر ان سے پہلے جنرل مجید ملک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر یہ 50ویں کانفرنس ہے تو ان سے بھی روابط اور جماعتی اور حضرات قاضی صاحبان اور ہمارے تعلقات یہ بھی غالباً نصف صدی ہو چلی ہے، تو ہمیں ان کی آمد پر بڑی خوشی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ عزت مآب جناب میجر طاہر اقبال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلیہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب سے پہلے تو میں قاضی ظہور صاحب کو، علماء حضرات کو، آپ سب کو 50ویں سنی کانفرنس منعقد کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت سارے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے شاید 1950، 51، 52 کی کانفرنسیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ میں بچہ تھا تو جیل میں یہ کانفرنسیں دیکھنی شروع کی۔ مولانا لطیف صاحب، قاضی مدر صاحب، اور اس وقت جیل میں ہزارے سے اور کہاں سے پورے پاکستان سے علماء حاضر ہوتے تھے۔ آج ان کے لطیف صاحب کے پوتے بھی یہاں موجود ہیں، اور میرے دو بڑے بھائی سلیم اصغر صاحب اور خالد جوید اصغر صاحب دونوں مولانا ہزاروی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے۔ اس خاندان سے، اس رشتے سے میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ قاضی مظہر صاحب نے، قاضی ظہور صاحب نے جو خدمت کر رہے ہیں دین کی، جس طرح مدارس چل رہے ہیں، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، یہ شاباش کے کیا سلام کے مستحق ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو محنت وہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں سارے اکٹھے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان پہ، میں سمجھتا ہوں۔ میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور میرا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سے بات کرنی ہے تو اس طرح بات شروع کرو۔ دنیا کا طریقہ بھی بتا دیا، کسی کے سامنے پیش ہونے کرنا ہے، ادب کرو، بات کرو، تعریف کرو اس کی۔ اس صورت کی خوبصورتی یہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کہا پہلے میری 3 صورت آئے تم میری تعریف تو کرو، پھر پیش کرو اپنا قدمہ پیش کرو میرے سامنے کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ اس نے بتایا۔ پہلے کہا کہ نہیں میری تعریف تو کر، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اور رب کیا چیز ہے، اس کی وحدانیت پہ آپ کو اعتبار ہونا ہے۔ ایمان جب تک آپ کا وعد ہونے کا ایمان نہیں بنے گا، لا الہ الا اللہ ہو، اس وقت تک ایمان کا مکمل نہیں ہے۔ پھر جتنے اللہ پاک کے نام ہیں سارے ہم کہتے ہیں 99 نام اللہ پاک کے، جب تک آپ ان سارے ناموں میں آپ کا ایمان نہیں کھڑا ہوگا، آپ ایماندار نہیں۔
سو اللہ کی ہر صفت پہ ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، تب جا کے آپ کا ایمان جو ہے مکمل ہوگا۔ اسی طرح میرے رب کے علاوہ کسی کی عبادت کی اجازت نہیں، صرف وہی سجدے کے قابل ہے اور اسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی دنیا میں کہتے ہیں کہ سلام بھی نہیں کرنا چاہیے آج کل، کہ کہیں وہ شرک کے زمرے میں نہ آ جائے۔ تو اس لیے اپنے ایمانوں کو بناؤ۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں، آج یہ محفل سجی ہے تو فرشتے یہاں اوپر چکر کاٹ رہے ہیں اور ایک ایک کا نام لکھ کے اوپر بھیج رہے ہیں کہ یہ بھی بیٹھا ہے، یہ بھی بیٹھا ہے، یہ بھی بیٹھا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں۔ تو دوستو، اس محفل میں بیٹھے بیٹھے یہیں استغفار کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اٹھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اٹھو، تاکہ اس محفل کی برکتیں جو اللہ پاک کی اس کی وجہ سے ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ اس لیے میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم دائم، جو ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی نزدیک ہوں، لیکن ہمیں اس بات کا خوف نہیں، فکر نہیں۔ میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے شیطان کو حکم دیا کہ میرے بندے کو سجدہ کر، سارے فرشتوں نے کیا تو شیطان نامردود ہو گیا، تو اللہ نے کہا نکل جا، تا قیامت تو یہاں پہ میرے نزدیک نہیں آ سکتا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، میں عالم تو نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں داڑھی سفید ہوگی کہ دن میں میرا رب 5 دفعہ بلاتا ہے، 5 دفعہ آ تو صحیح میرے پاس، میرے گھر میں تو آ۔ ہم ادھر سنتے ہیں ادھر سنتے ہیں، تو ہمارا حشر کیا ہوگا کہ جس نے اللہ نے اپنے بندے کو کہا مجھے سجدہ کر، شیطان نے انکاری ہوا، اور کیا حشر ہوا؟ ہم جو دن میں 5 دفعہ میں بلاتا ہے آپ مجھے سجدہ کر، غلط کر، تن تکلیف کیا میرے نے غلط کر۔ کیوں؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب یہی ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرو، میرے سے ہم کلام ہو تم، تو میں تمہاری سنوں گا۔ پھر ہمارا حشر آخرت میں کیا ہوگا کہ ہر روز دن میں 5 دفعہ کہتا ہے آپ مجھے سجدہ کرو، اور ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے۔ سو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی نمازوں کا دھیان دو، کچھ نہ کرو۔ آج مسلمان کچھ اور نہ کرے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دے، کہ دنیا کا سارا ماحول بدل کے آپ کے پگوں کے نیچے آ جائے گا۔ لیکن ہمارا ایمان نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں ڈالر دے گا تو امریکہ دے گا، اور ڈالر والی مشین ہی نہیں چل سکتی جب تک میرا رب حکم نہ دے۔ تو کیوں نہیں اپنا اعتقاد بناتے ہو، اپنے رب سے ہونے کا یقین کیوں نہیں بناتے ہو؟ یہ انسان آج 6 فٹ کا ہو گیا تو کہتے ہیں میں بہت بڑا انسان بن گیا، میں پاؤں ماروں گا تو زمین نیچے دھنس جائے گی۔ لیکن قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے، اللہ ہمیں اپنی اوقات یاد کرا رہا ہے کہ میں نے خون کے 2 گندے قطروں سے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، سمجھ؟ لیکن اس کی شان دیکھو، اس کا کرم دیکھو، اس کا فضل دیکھو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے بڑا کر کے انسان بنایا، جوان کیا، بڑھاپا آ گیا، اور پھر اس نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ ہمیں کلمہ عطا کیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا کیا، اور کہا کہ جس بندے نے یہ کلمہ دل سے پڑھ لیا، جنت میرا وعدہ ہے۔ ہم گناہگار ہیں، جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بس تو آ کے تو سانو اللہ پاک جنت لے جاسی، وعدہ ہے اس کا جنت میں میں لے کے جاؤں گا۔ اور جنت کیا؟ اللہ پاک فرمائے گا سب سے کمزور مسلمان جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو کہے گا بول تجھے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے؟ بول تجھے جنت۔ اللہ پاک کہیں فرما تو دیکھ، تو کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ جہاں تک تو دیکھ سکے گا وہاں تک تیری جنت ہوگی۔
اور کہتے ہیں کہ انسان تقریباً 100 میل تک دیکھ سکے گا۔ تو دوستو، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ صرف ایک یہ میرے رب کا وعدہ جس نے کلمہ دیا کہ میں تمہیں جنت دوں گا، یقین کرو ہم سارا دن رات سجدے میں پڑھ رہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس کو سنبھالو۔ اور اس سے اگلی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم نے کیا عطا کی کہ ہمیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، یقین مانے، کیونکہ وہ وہاں پہ آپ کی شفاعت کرنے والا سب سے پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ تو دوستوں کہیں یہ نہ ہو جائے آج تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس کو پیروکار ہیں، ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اس کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، کہ ہمارے حالات یہ تو نہیں ہے کہ وہ سفارش کسی کرتے ہیں، آپ جس کو آپ جانتے ہیں تعلق سے کی سفارش، راہ چلتے کہ کوئی سفارش نہیں کرتا، تو کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ تو مجھے میرا امتی لگتا ہی نہیں، ہمارے اعمال ایسے ہوں۔ سو اپنے اعمال کو اس طرح کر لو کہ آپ کی وہاں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا یقین ہو جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے احکامات اللہ کے احکامات آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو شاید وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تابع بنائیں اور اس پہ چلیں۔ آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ پاک فرما رہے کہ میں نے جب آپ نے یہ کہا حکم ہوا کہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا رستہ دکھا، مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے، تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پورا اللہ نے آپ کی اس ایک فکرے کی مد میں آپ کو پیش کر دیا ہے کہ پورا قرآن جو آپ کا اہدنا الصراط، اس میں ہر وہ چیز آپ کے لیے پیش کر گئی ہے جس پہ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ساتھ شرط یہ ہے کہ احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ اب بات ہے صحابہ کرام کی، تو آپ نے ابھی سنا، میں کمزور سا مسلمان ہوں، جب میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، ہم کون ہیں کسی کو کہنے والے کہ یہ نمبر 1 ہے تو یہ نمبر یہ 3، جب اگر اس نے کہنا ہوتا کہ فلاں فلاں نمبر 1 ہے، فلاں فلاں نمبر 2 ہے، فلاں فلاں نمبر 3 پہ آتا ہے، تو وہ یہ کہہ دیتا کہ نہیں فلانا سب سے اوپر آئے گا۔ جب اس نے میرے رب نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، اور یہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ نے ایک جنگ میں کہا کہ اپنا اپنا مال لے آؤ، صدقہ لے آؤ، تو میں نے یہ لگانا ہے، جنگ میں خرچ کرنا ہے، تو بہت سارے آئے، سب آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تھی حضرت ابو بکر کے ساتھ جذبہ کہ میں ان کے برابر ہو جاؤں، ان سے آگے نکلوں۔ یہ صحابہ کا وہ اپنا نیکی کے اعمال میں، ان چیزوں میں، یہ نہیں کہ آج میرے جیب میں پیسہ آ جائے تو میں آگے نکل، نہیں، وہ زندگی کے جو دنیا کے لحاظ سے اعمال تھے، دین کے لحاظ، اس میں ایک دوسرے۔ آپ آ گئے، حضرت عمر پوچھا ہاں کیا لگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سامان گھر کا سارا لے کے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق پوچھا کہ آپ کیا لائیں؟ کہ میں سب کچھ اٹھا کے لائیں سوائے آپ کو اور اللہ کا نام چھوڑ کے۔ تو آپ نے فرمایا وہی نام نہیں، ابوبکر صدیق نے اس وقت خدر کا کپڑا پہنا ہوا تھا، موٹا خدر، اور شاید اس میں بھی پیبند لگے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ آج سارے فرشتوں کو حکم ہو گیا ہے کہ یہی کپڑا پہنا جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا۔ تو ہم کیسے تفرقہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
جن کی شجاعت بہادری دنیا میں سارے میں مشہور ہے، اور ایسا جرنیل ہے، اس نے جیسا جرنیل آج تک پیدا نہیں ہوا، ایسا کام کرنے والے، ایسی شفاعت، ایسا انصاف کرنے والے۔ میں امریکہ میں ایک دن ایک بچے کو اردو پڑھا رہا تھا، انگلش سے اردو، تو اس کو میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ایک عمر لا ہے، سوشل سیکورٹی سسٹم جس کو کہتے ہیں، کہ انگلینڈ میں آج بھی جس طرح حضرت عمر اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے وہی رواج آج انگلینڈ میں چل رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، آپ دیکھو تو صحیح۔ اس نے کمپیوٹر کھولا، جب اس نے کمپیوٹر پہ ٹک ٹک کیا تو 10 سائٹیں نکلیں عمر لا کی، اور اس نے دیکھا کہ انگلینڈ میں آج بھی حضرت عمر کے بتائے ہوئے طریقے کی جو سوشل ویلفیئر ہے وہ پروگرام چل رہا ہے۔ پھر اس کو میں نے حضرت عمر کا قصہ سنایا کہ کیسے آپ نے جوان بیٹے کو گھر پہ کھانا کھاتے ہوئے بازو پکڑا لیا، تجھ پہ حد لگ گئی تو یہ کوڑے لگنے، وہ دیکھے میری طرف، میں نے ایک لائے، اس کو کوڑے لگے، اور آخر میں پہلے لوگ تیار نہیں تھے تو آپ نے کہا تم لوگ نہیں لگاؤ گے تو میں خلیفہ ہو کے خود لگاؤں گا، تو پھر لگائے گئے، جو بچ گئے آپ نے لگایا، تو میں نے کہا اسی کوڑے لگنے میں آپ بیٹے کی وفات ہو گئی۔ تو گورا کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ اسلام میں بھی اتنا انصاف ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا اسلام انصاف ہی سکھاتا۔ حضرت عثمان کی شان سے دیکھو کہ آپ جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کے کپڑے نہیں ہیں بدن پہ، اٹھ کے بیٹھ جائیں گے سب سے پہلے اپنے آپ، کیوں کہ عثمان حیادار ہے، جب اس مجھے سے حیا آتی ہے، ان کا رتبہ تو یہ ہے۔ حضرت علی کا کہتے ہیں کہ میں جو دین کا کمرہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو پھر ہم سارے یہ تفرقہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے لیے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے بڑے معتبر، بڑے ایمان، اور ہمیں اللہ پاک ان سے راضی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ راضی ہیں۔ اور جیسے پہلے کہا گیا، آج کا کتب اولیاء سارے جو مرضی کر لو، صحابہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ سو ہمیں اپنے ایمان بنانے ہوں گے، اور ایمان اسی طرح بنے گا کہ جب ہم اپنے آپ کو اس دین میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمان سارا دن بحث کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے گھر والوں کی ہے، کاروبار کی ہے، آج کل پالیٹکس بھی بڑی چلتی ہے، ہر قسم کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان یہ آپس میں بیٹھ کے دین کی بات نہیں کرتا۔ سب سے بڑی مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم بیٹھ بات کریں، دنیا حکم ہے، شرعن حکم ہے، اپنے دین کماؤ کرو سب، لیکن اس کے ساتھ دین کی بات ہونا لازمی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں تو کہ اللہ پاک کہے تو دنیا کے سارے قصے تک کر دے، تو میری تو اس نے گل کی کو نہیں، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ سو اس لیے جب بھی بیٹھیں آپس میں ایک دوسرے سے دین سیکھنے کی کوشش، دین پہ چلنے، اور اپنے اعمال کو ایسے بنا لیں۔ صحابہ کرام کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے، جب تک ہم اپنا ایمان نہیں بنائیں گے تو یہ دنیا والے ہمیں کچھ نہیں سمجھیں گے۔ لہذا ہمیں اپنا دین بنانا ہوگا، اپنے اعمال کو بنانا ہوگا، اور اس نقش قدم پہ چلنا ہوگا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چھوڑ گیا، تو انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہوگی۔ آج ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کر رہے۔ پہلی جماعت کا اسٹوڈنٹ ہو، آپ ابھی سوچ لیں، ماں باپ بہت بیٹھے، بڑے بھائی بیٹھے، پہلے جماعت کا یا دوسری جماعت کا تعلیم کرنے والا بچہ ہو، ماں کو بھی فکر ہے پرچہ ہو رہا ہے اس کا، باپ بھی کہہ رہا ہے، بیٹا بھی کہہ رہا ہے، بڑی بہن کہ بیٹھو پڑھو، میں پڑھا دوں تمہیں پرچہ صبح، لیکن اس پرچے کی کسی کو فکر نہیں ہے جو میرے رب نے ہمیں دے دیا ہوا ہے، اور جواب بھی دے دیا۔ ہم یہ بھی نہیں کر رہے کہ اپنی اولاد کو ان پرچے کے جواب ملے، ان کے جواب تو سکھا دیں، اس پہ محنت نہیں کر رہے ہیں۔ آج ماں جو ہے، بچہ چھوٹا موم بتی کے نزدیک جائے چیخ پڑے نہ جائیں، لیکن وہ آگ جو ہے وہاں دوزخ کی، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم کریں، اپنی اولادوں پہ محنت کریں۔ یہ نہ ہو کہ روز قیامت کے دن یہ ہمیں کہیں گے میرے باپ نے، میرے ماں نے جو مجھے بتائی نہیں تھا، سارا قصور اس کا ہے۔ وہاں تو نفسا نفسی ہوگی۔ اس لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو اور ایسی محفل سے جاتا رہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے قانون
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اچھے مسلمان بنے. وما علینا البلاغ.